آج ویو 360 میں کیا پاکستان معاشی اصلاحات مکمل کر پائے گا اور اگلا IMF پروگرام پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنے میں کیا کردار ادا کرے گا؟ بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ان دنوں واشنگٹن کے دورے پر ہیں، بار بار پاکستانی معیشت میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر عالمی اداروں سے لے کر پاکستان کے دوست ممالک بھی ایک عرصے سے زور دیتے آ رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کو معاشی ریفارمز کے لیے 2 سے 3 سال کا عرصہ درکار ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک معاشی استحکام کے راستے پر گامزن ہے اور اس سال زرعی پیداوار کی وجہ سے ملکی معیشت کو کچھ سہارا ملا ہے۔ لیکن اسلام آباد IMF سے قرضوں کے 23 پروگرام لینے کے باوجود اب ایک اور 3 سے 4 سال کے پروگرام کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات کر رہا ہے۔ کل عالمی مالیاتی ادارے نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان کو اپنی معیشت بہتر کرنے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات لانا ہوں گی اور اپنے اخراجات کو کم کرنے کے علاوہ اپنی آمدنی کو بڑھانا ہوگا۔ معیشت کو بہتر کرنے کا یہ نسخہ سبھی ماہرین معاشیات کی طرف سے تجویز کیا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پایا؟ کیا ایسا کرنا پاکستان کی بس میں نہیں ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایک اور IMF پروگرام پاکستان کی معیشت کو ترقی کے راستے پر لانے میں مددگار ہو سکے گا۔ لیکن آج کے اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اسرائیل ایران کشیدگی کے بارے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ شامل کرتے ہیں۔ امریکی نشریاتی اداروں نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے جمعے کو ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے اس حملے کی تردید کرتے ہوئے اشارہ دیا ہے کہ اس کا جوابی کارروائی کا کوئی فوری منصوبہ نہیں ہے۔ ایرانی نیوز میڈیا اور حکام کے مطابق اصفہان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب چند دھماکے ہوئے، تاہم تہران حکومت نے کہا ہے کہ چھوٹے دھماکے گھس بیٹھیوں کی طرف سے کیے گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ملک کے وسطی شہر اصفہان میں جمعے کو 3 ڈرونز مار گرائے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی حکومت اور فوج نے بھی اب تک ایران میں کسی بھی کارروائی سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اصفہان شہر پر ڈرون طیاروں کی پروازوں کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم حرکت میں آیا اور تینوں ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ اصفہان شہر میں ایرانی فضائی اڈے کے علاوہ اصفہان کے صوبے میں کئی فوجی تنصیبات ہیں۔ ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہیں کہ اس حملے کا ہدف کیا تھا، لیکن ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تمام جوہری تنصیبات محفوظ ہیں۔ کیا اسرائیل کی طرف سے سرکاری طور پر اس مبینہ حملے پر کوئی رد عمل آیا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ یروشلم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صحافی ہریندر مشرا۔ ہریندر، کیا رد عمل ہے اب تک اسرائیل کی طرف سے آفیشلی یا نا آفیشلی؟ دیکھیں، یہاں پر آفیشیلی کوئی بیان نہیں آیا ہے اور ذرائع ابلاغ میں جو رپورٹ شائع ہو رہی ہیں یا جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس پر بھی کوئی رد عمل سرکار کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ عام طور پر یہاں پر دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے اس طرح کی کوئی کارروائی اگر کرتا بھی ہے تو اس پر چپی سادھ کر رکھتا ہے، وہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی بیان کبھی دیا نہیں جاتا پہلے۔ لیکن یہاں پر نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتمار بین گویر جو ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایک ورڈ کا ٹویٹ کیا ہے انہوں نے، جس کو کہا جا سکتا ہے، جس کا ٹرانسلیشن ہوگا بے حد کمزور یا کہہ لیں ایبسرڈ، اور اس کو لے کر کے یہاں پر ایک داخلی سیاسی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور یہاں پر حزب اختلاف اور مخلوط حکومت میں شامل بھی جو تنظیمیں ہیں، ان کے رہنما جو ہیں وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں اور مسلسل ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی منسٹر جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہے اور اسرائیل کے سیکیورٹی انٹرسٹ کو نیشنل سیکیورٹی منسٹر داؤ پر لگا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک طرح سے اشاروں میں بات چل رہی ہے۔ جہاں تک یہاں پر تجزیہ نگاروں کا سوال ہے تو ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے مان لیا جائے تو زور آزمائش ہوئی اور یہ جو ہے ایک پہلا اسٹیج تھا جہاں پر پہلے مرحلے پر دونوں ہی ملک جو ہے ایک دوسرے کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے تک کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، کہیں بھی ایک دوسرے کے ملک میں حملہ کر سکتے ہیں، اور اب اس کے بعد جو کشیدگی ہے اس کو دونوں ہی چاہیں گے کہ کم ہو جائے۔ ہریندر، ایک ہیبرو یونیورسٹی میں ہونے والا ایک سروے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا جو کہ شاید ایران کے حملے کے بعد کیا گیا۔ اس میں کہا یہ گیا کہ 74% لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ اسرائیل کی اس کے اپنے اتحادیوں اور کچھ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرتا ہے تو یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ رائے ایک یونیورسٹی کی حد تک ہی محدود ہے؟ جی دیکھیں، یہاں پر ایران کے حملے کے بعد یہاں پر کافی لوگوں سے میری بھی بات چیت ہوتی رہی اور میں یہ سوال لوگوں سے پوچھتا رہا، اور عام طور پر میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر لوگ
اس بات کو مان رہے تھے یا یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے اور اس حملے کے بعد جو یہاں پر دوست ممالک ہیں اسرائیل کے، جو فرینڈلی جو نیشنز ہیں، ان کے طرف سے اسرائیل کے ساتھ جو ہے کافی ایک جو ہے گرمجوشی دیکھی گئی. انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی اور ایران کے حملے پر سخت تنقید کی. تو اس کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ اسرائیل کا ایک آئسولیشن ایک طرح سے ختم ہوا تھا. تو لوگوں میں بھی یہ ماننا تھا کہ اسرائیل کو کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو سروے ہے یہ دراصل حملے کے، اگر یہ حملے کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے پہلے کا سروے ہے. اور اس سروے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اکثریت جو ہے اس کے طرف سے یہ کہا گیا کہ کوئی جوابی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری بات ہے کہ تقریباً 74% لوگ، 2/3 جو لوگ ہیں، لوگوں کے طرف 2/3 سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ اگر ہمارا جو الائنس ہے اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات پر کسی طرح کا برا اثر پڑے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو بھی ہے آگے اسٹیپ لیا جائے وہ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہی لی جانی چاہیے. تو یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایران پر حملے کی مخالفت کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ ہریندر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد اس وقت اوپینین کیا ہے اسرائیل کے اندر. اور اب بڑھتے ہیں آج کے اپنے مین ٹاپک کی طرف، یعنی پاکستان کی معاشی ریفارمز اور چیلنجز. پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک اور IMF کی اسپرنگ میٹنگز میں شرکت کے لیے اسٹیٹ بینک کے گورنر اور سیکرٹری خزانہ کے ہمراہ واشنگٹن کے دورے پر ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے اگلے IMF پروگرام پر بھی بات کی ہے. کیپٹل ہل سے ہمیں فائزہ بخاری جوائن کر رہی ہیں، ان سے ان کے دورے کی تفصیل لیتے ہیں. فائزہ، کیا مصروفیات رہیں اس وفد کی اور خاص طور پہ وزیر خزانہ کی پاکستان کے؟ جی، انہوں نے اپنے ٹور کا آغاز یہاں واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک ہے اٹلانٹک کونسل، وہاں پر ایک تقریب تھی، اس میں انہوں نے شرکت کی اور اپنے خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو پالیسیز کی بہت زیادہ پرسکرپشنز یعنی نسخوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کے اس بیان کو پاکستان کی میڈیا میں کافی نمایاں کوریج دی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو ریفارمز، معاشی جو ریفارمز ہیں ان کے لیے کم از کم 2 سے 3 سال کا عرصہ درکار ہے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہوا تو پھر پاکستان کو IMF کے اگلے پروگرام کی طرف جانا پڑے گا. انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ IMF کے یہ جو پروگرامز ہیں یہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے نہیں ہوتے بلکہ معاشی استحکام کے لیے کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ملاقات ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کے ساتھ بھی ہوئی اور انہوں نے ان کو پاکستان میں جو بھی یہ معاشی اصلاحات ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بریفنگ دی، آگاہ کیا. اس کے علاوہ دونوں نے 10 سال کے لیے کنٹری رولنگ فریم ورک پلان جو ہے اس پر بھی اتفاق کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ورلڈ بینک کے صدر نے آفر کی پاکستان کو کہ اگر ان کو اپنی جو اصلاحات کا پلان ہے، اس کی ڈیجیٹلائزیشن کا جو پلان ہے، اس کے لیے اگر کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ بھی انہوں نے آفر کی. اس کے علاوہ انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی اور رعایتی جو فائنینسنگ پلانز ہے پاکستان کے لیے اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی. اس کے علاوہ ان کی ملاقات نائب جو وزیر خارجہ ہیں برائے ایشیائی امور ڈونلڈ لو، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپڈیٹ کیا ان کو پاکستان میں جو معاشی اصلاحات ہو رہی ہیں اس حوالے سے. اس کے علاوہ وزیر خزانہ نے یہاں امریکہ میں US پاکستان بزنس کونسل کے جو اراکین ہیں ان سے بھی ملاقات کی اور انہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع کے حوالے سے بتایا اور انہیں یہ دعوت دی کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن ہے، ان کے وفد سے بھی ان کا ملاقات ہوئی. اس میں انہوں نے حکومت کے جو نجی شعبے کی سرمایہ کاری ہے اور جدید فائنینسنگ کے ماڈلز ہے ان کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا. اس کے علاوہ یہاں پہ JP مورگن کا ایک سیمینار تھا پاکستان کے اقتصادی آؤٹ لک کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے جو غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے کام کرنے والا جو ادارہ ہے اسے MIGA کہتے ہیں، اس کے جو ایگزیکٹو نائب صدر ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ جو IMF کی اسپرنگ میٹنگز جس میں انہوں نے شرکت کی، اس دوران بہت سے دوسرے ملکوں کے جو وفود تھے جیسے سعودی عرب ہے، اس کے علاوہ چین ہے، ترکیہ ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کے وفود سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اصل ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو ان کی بہت سی انگیجمنٹس جو ایکٹیویٹیز رہیں اس میں کچھ ٹاپکس کو انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا، جس میں پرائیویٹائزیشن کا تھا اور اس کے علاوہ ٹیکس بیس کو کیسے پاکستان بڑھا رہا ہے اور اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں کیا اصلاحات ہو رہی ہیں اور پاکستان میں بیرونی جو سرمایہ کاری ہے اس کے کیا مواقع ہیں اور اس کو وہ انکریج کرتے رہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کی جائے. بہت شکریہ فائزہ، آپ نے جو ریپ دیا. ابھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ہیں وہ واشنگٹن میں موجود ہیں
اور ابھی ان کی آج کی اور کل کی کمٹمنٹس باقی ہیں، خاص طور پہ کل ایک پریس بریفنگ بھی ہے، تو ان سے ہوپ فلی ہم کچھ اور بھی پوچھ سکیں گے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ فائزہ آپ کا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس ہفتے خبررساں ادارے AFP کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ وہ اگلے ماہ کے وسط میں یہ بتانے کے قابل ہوں گے کہ پاکستان کو IMF سے 24ویں پروگرام میں کتنا قرض چاہیے ہوگا۔ I do think we will at least be requesting for a 3-year. میرا خیال ہے ہم کم از کم 3 سالہ پروگرام کے لیے درخواست کریں گے۔ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ہمیں معاشی اصلاحات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ The structural reform agenda. But I won't be able to comment. لیکن ابھی میں اس پروگرام کے حجم پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم مئی کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں پہنچیں گے تو پھر ہم اس بحث کے خد و خال پر بات کرنا شروع کریں گے۔ To the contours of that discussion. US is our largest trading partner. امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے اور سرمایہ کاری میں ہمیشہ مددگار رہا ہے۔ Us in terms of the investments. In fact, this morning I had very good. در حقیقت آج صبح ناشتے پر میری امریکی سرمایہ کاروں کے ساتھ اچھی گفتگو ہوئی، تو پاکستان کے لیے یہ ہمیشہ ایک انتہائی اہم تعلق رہے گا۔ اب دوسری جانب بہت سی سرمایہ کاری خاص طور پر بنیادی ڈھانچے کے لیے CPEC کے ذریعے آئی ہے۔ Came through CPEC. تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو IMF کے پروگرامز ہمیشہ عام عوام کے لیے مہنگائی اور مشکلات ہی لائے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حکومتیں اپنا سیاسی سرمایہ یا ساکھ بچانے کے لیے عالمی ادارے کے پروگرام کا سہارا لے کر یا نام استعمال کر کے ملک میں ضروری اصلاحات نافذ کرتی ہیں، لیکن عام عوام پر IMF پروگرامز کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ وائس آف امریکہ نے یہی جاننے کے لیے چند لوگوں سے بات کی۔ جس ملک نے بھی IMF کا سہارا لیا، معاشی طور پر تباہ اور اقتصادی طور پر وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس ورلڈ بینک کا اور یہ پروگرام تھے، ان کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کو تباہ برباد کرنا، ان کو گوڈے کے نیچے رکھنا، کہ ان کی بین الاقوامی ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ان طریقے سے وہ اپنے مقاصد پورا کرتی ہے۔ IMF سے جب بھی گئے ہیں تو ہمیشہ نئی پابندیاں آتی ہیں، بجلی کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں۔ عام آدمی پہلے بھی اس سے کافی ڈسٹرب ہے، اس سے ہوتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح نئی پرائسز جب بھی IMF کی طرف سے پروگرام آتا ہے تو کبھی بجلی کی کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، پھر ہر طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں عام استعمال کے، ان پہ ٹیکسز لگ جاتے ہیں۔ اس لیے صحیح تو کبھی بھی نہیں رہا، متاثر تو عام آدمی ہوتا ہے اس سے۔ عوام کی مشکلات تو بڑھ جائیں گی، ٹیکس بڑھ جائے گا، مہنگائی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ پہلے بھی جتنے پروگرام لیے گئے ان کا کوئی حساب نہیں کہ وہ کہاں پہ خرچ کیے گئے، جن مقاصد کے لیے لیے گئے ان پہ نہیں خرچ کیے گئے، تو برڈن بڑھ جائے گا۔ عوام مزید ٹیکس دے نہیں سکتی، واپس کرنا بہت مشکل ہے، اور آلریڈی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، آٹا، چینی، دال، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، اور بل، بجلی، ہر چیز۔ تو سبسڈی ظاہر ہے اور زیادہ وہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، تو یہ غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ جب بھی ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اپنا لاگو کر دیتے ہیں، مطلب انہوں نے ٹیکسز بے شمار آلریڈی بے شمار ہے، تو جب دوبارہ نئی قسط لیتے ہیں یا جو بھی، تو اس کے بعد پھر اور زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزل پیٹرول کی چیزیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو تقریباً ہر چیز کے ریٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو سبسڈی وغیرہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جب IMF کا کوئی پروگرام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سبسڈی ختم کریں، جس سے آپ بھی انہوں نے ہمارے بہت سی چیزوں پہ سبسڈی چل رہی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سبسڈیاں ختم کر دیں۔ شارٹ ٹرم میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ پیکیج مل جائے گا اور اس کے اندر کچھ بھی ہمیں وہ امداد وغیرہ مل جائے گی، لیکن لانگ ٹرم میں جب اس کے نقصانات ہوں گے، کیونکہ پھر IMF کی ہمیں شرائط بھی ماننی پڑیں گی، وہ نئے ٹیکسز بھی لگائیں گے، مہنگائی کی شرح بھی اس سے بڑھے گی، اور شرح سود جو پہلے ہی مطلب اتنی زیادہ ہے کہ جو کاروبار کے حساب سے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی وہ بینیفیشیل نہیں ہے، کہ کوئی بھی بندہ اس شرح سود زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بینک سے اگر کوئی بندہ لون لیتا ہے تو وہ بزنس نہیں کر سکتا، تو یہ چیزیں آگے مزید مشکل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود دنیا بھی اور معاشی ماہرین بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے چند روز پہلے اپنی معمول کی بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو معاشی اصلاحات کرنا ہوں گی، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے معیشت میں استحکام لانے کے لیے خاطر خواہ پیش رفت بھی کی ہے۔ پاکستان نے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پیش رفت کی ہے، اور قرضوں کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے ہم اس کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔
ہم حکومت کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ اپنے معاشی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے معاشی اصلاحات کو ترجیح دے اور اس میں توسیع کرے۔ پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے اور ہم تکنیکی معاہدوں کے ساتھ ساتھ اپنے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کے ذریعے بھی پاکستان کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے۔ یہ سب ہمارے دو طرفہ تعلقات کی ترجیحات ہیں۔ پاکستان کے لیے اگلا IMF پروگرام کتنا اہم ہے اور یہ پچھلے پروگرام سے کتنا مختلف ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں خاقان نجیب سے۔ اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں اور معاشی ماہر ہیں۔ اس سے پہلے IMF کے پروگرامز میں جو ہے وہ مذاکرات کار کے طور پہ کام بھی کر چکے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ خاقان، بہت شکریہ۔ کیا اس بار پاکستان ضروری معاشی اصلاحات کر پائے گا؟ اسد، اگر میں ایک پہلے یہ بات کہوں کہ ایک پرسیپشن ہے پاکستان میں اور بہت سے لوگوں میں کہ یہ کوئی IMF کا پروگرام ہے، یہ قطعی طور پہ IMF کا پروگرام نہیں ہے، یہ کسی بھی ملک کا پروگرام ہے، یہ پاکستان کا پروگرام ہے۔ اس کو ایک IMF کی فیسلٹی ہے جس کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کہتے ہیں، جو 3 یا 4 سال پہ محیط ہے، وہ اس کو فنڈ کرتی ہے۔ اگر اس طرح پروگرام کے بارے میں سوچیں گے تو ریئلائز کریں گے کہ 24ویں دفعہ افسوس سے کہتے ہیں کہ ایک ملک IMF یعنی کہ ڈاکٹر آف دی ICU یا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کے پاس جا رہا ہے۔ یہ ویسے ہی انٹروسپیکشن کا وقت ہے پاکستان کے لیے کہ واٹ ہیو وی ڈن رانگ ٹو اینڈ اپ ان دی ICU the 24th time in Pakistan's 76 years of history۔ پہلے تو یہاں سے چلیں۔ دوسری بات اچھی نہیں ہے تو ICU میں ہی آپ اینڈ اپ کریں گے نا۔ ریگولر پرسکرپشنز اگر آپ نہیں لیں گے، اور جب فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ پرسکرپشن ان کو ساری پتہ ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو کچھ کام کریں گے تو ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پرسکرپشن ہے وہ تو اگر پتہ ہے پاکستان میں تو وہ ایک سامنے آ جانی چاہیے کہ پاکستان کا ریفارم پلان کیا ہے اور IMF اس کو فنڈ کر دے آ کے۔ اگر ہمارے پاس انرجی سیکٹر پہ، اگر ہمارے پاس گروتھ اسٹریٹجی میں، اگر ہمارے پاس ریونیو اور ایکسپینڈیچر میں، چلیں ان 3 چیزوں کو ہی دیکھ لیتے ہیں، اگر ایک پلان موجود ہے دین وی شوڈ بی آسکنگ دی IMF ٹو فنڈ دیٹ۔ میں نے ایک ابھی پاکستان پہ پرچہ لکھا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے کہ از پاکستان ریڈی فار دی IMF دس ٹائم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان جو 24ویں انگیجمنٹ کر رہا ہے اس میں سے ایک بھی EFF سوائے 13-16 کے کمپلیٹ نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ بھی نان اونرشپ اور اپنے پاتھ کو نہ لکھنا ہے۔ تو اس دفعہ خاقان کتنا ماحول سازگار ہے؟ بیکاز اس دفعہ کافی حد تک جو IMF کے حکام ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ ماحول تقریباً پہلے جس طرح کی بھی اصلاحات رہیں سب ایک پیج پہ نہیں ہوتے تھے، اس دفعہ سبھی لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ How do you see that? Asad, when the adjustments come, when the structural benchmarks come, when the indicative targets come, پاکستان کو جب یہ آئیں گی تو تب احساس ہوگا کہ اتنے آسان شاید نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنا ہوم ورک کر لیجئے۔ میں نے 12 پرنسپلز لکھے ہیں، ان چیزوں پہ کام کیجئے جو عام آدمی کو شیلڈ کریں اور پاکستان کے مراد یافتہ جو طبقات ہیں ان کو ہٹ کریں۔ پاکستان کی اکانومی جو کہ اس وقت ایک جمود کا شکار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF کا جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس نے ایک ہولڈنگ پیٹرن میں لے آئی ہے وہ پاکستان کی اس وقت کی اکنامک سچویشن کو، اور ایک سٹیبلٹی سی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کو ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے انٹو ریئل گروتھ، انٹو ریئل امپلائمنٹ، انٹو ریئل پروڈکٹیوٹی آف پاکستان، اس کا پلان سامنے رکھیں۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا یا بڑھنے کی شرح کو روکنے کا پلان سامنے رکھیں۔ جب تک یہ سارے کام خود نہیں کر لیتے تو پھر IMF جب آپ کو یہ پرسکرپشن دے گا تو اٹ مے بی اے مور اسٹریٹ جیکٹ۔ آپ اپنے ملک کو IMF کے حکام سے بہتر سمجھتے ہیں، اس کو بھی بلیو کیجئے۔ سو اوور ریلائنس آن دیم شوڈ بی اوائڈڈ۔ لیکن یہ بھی تو ہے خاقان، ایک چیز میں اس پہ آتا ہوں آپ کی، ایک چیز یہ بھی بڑی پاکستان میں کامن ہے، اس حوالے سے ایک پرسیپشن بھی ہے کہ پاکستان کے جو بابو ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے، اور ایک جو ان کو پرسکرپشن ملتی ہے IMF سے وہ لا کے ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لے کے نہیں آتے۔ اس میں کتنی جان ہے؟ دیکھیں نا، جان تو اس میں اس طرح سے ہے کہ ہمیں کوئی روک نہیں رہا کہ ہم ایک پروفیشنل ٹیم سے ایک پروگرام لکھوا لیں۔ اگر اس پروگرام کو انہی 12 پرنسپلز پہ فار ایگزامپل لکھوا لیں کہ ریئل سیکٹر میں کیا کرنا ہے، ایگریکلچر میں کیا کرنا ہے،
एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ कैसे करनी है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान चूँकि एक जनरलिस्ट स्ट्रक्चर में चल रहा है और थिंकिंग आउटसोर्स्ड है टू दी इंटरनेशनल एजेंसीज और द कंसल्टेंसीज, पर इसको वापस भी पाकिस्तान नहीं लेना है। ये जो IMF है ये तो एक नेसेसिटी है इस वक्त। उसका सादा गुफ्तगू ये है कि $25 अरब दुनिया से इकट्ठे करना या रीप्रोफाइल करवाना या मैच्योरिटीज़ को एक्सटेंड कराना वो फंड के अम्ब्रेला के बगैर नहीं हो सकता गिवन। अब वो प्रोग्राम क्या होगा जिसमें ये किया जाएगा, बिकॉज अदरवाइज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जब मैं टारगेट्स जाके देखता हूँ, मैंने एक अभी किताब लिखने की कोशिश की है, एक पर्चा लिखने की कोशिश की है कि एंड ऑफ 3 इयर्स कैसे दिखेंगे। तो एंड ऑफ द 3 इयर्स पाकिस्तान की जो कलीदी चीज़ें हैं, क्या इन्वेस्टमेंट रेशियो चेंज हो जाएगा, क्या पैदावारी सलाहियत बदल जाएगी, क्या सेविंग्स रेशियो चेंज हो जाएंगे, क्या GDP ग्रोथ के जो अहम जुज़ हैं वो डेट फंडेड होने की बजाय प्रोडक्टिविटी फंडेड हो जाएंगे। तो आप बिलीव करेंगे कि ऐसा नहीं होगा। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है और इसी पे सबसे बड़ी डिबेट हो रही है कि 24वां प्रोग्राम कितना मुख्तलिफ होगा इससे पहले वाले 23 प्रोग्राम से। आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है? देखिए अभी तो खद्दो खाल ही सामने नहीं आए, सिर्फ खद्दो खाल IMF की तरफ से सामने आ गए हैं। IMF ने तो डिस्क्राइब कर दिया है आपका अगला प्रोग्राम जिसमें उन्होंने वही प्रिस्क्रिप्शन जो कि उनकी समझ के मुताबिक है। ये भी याद रखें असद कि IMF के पास एनर्जी सेक्टर को ठीक करने की कोई एक्सपर्टीज नहीं है और ना ही ये उनका काम है, ये तो आपका काम है। वो आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है उसकी रिकवरी कीजिए ताकि लिक्विडिटी के इशू से निकलें, दैट इज देयर वर्क। पर वो अगर ये भी आपको बताएं कि कौन से प्लांट्स चलाने हैं, कौन से प्लांट्स लगाने हैं, कौन से प्लांट्स बेचने हैं, तो आप कहेंगे बहुत इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन सर्कुलर डेट के हवाले से तो खाकान हमेशा IMF कह रहा है कि सर्कुलर डेट का और तवानाई के शोबे में इस्लाहात करने का, तो IMF ओपनली कहता है कि इसमें इस्लाहात करें, सर्कुलर डेट को सॉल्व करें। लेकिन उसको सॉल्व करने का पाकिस्तान के पास क्या एक ही सोल्यूशन है कि वो बिल्स बढ़ा दे या कोई जेन्युइनली सोल्यूशन है उसका? 100 अरब का सर्कुलर डेट जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए थे, PPP 500 अरब, PMLN 1100, PTI 2300, PDM 26 से 2300 और अब भी यहीं पे है। सो एक तो रियलाइज़ कर लें कि प्राइस बढ़ाने से ये मसला हल नहीं होगा और प्राइस रिफॉर्म नहीं होता। IMF तो प्राइस लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उस वक्त ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए आपको कहता है। अब उसका जो असल जोज़ हैं कि क्या डिस्कोस की एफिशिएंसी कैसे ठीक करनी है, जेनकोस की एफिशिएंसी कैसे ठीक करनी है, पाकिस्तान की नेपरा और ओगरा को कैसे बेहतर बनाना है, मार्केट मेकिंग कैसे करनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे नीचे लानी है, ये सब काम तो आपने करने हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि वो प्रोग्राम कहीं नजर आते हैं कि वो काम हो रहे हैं। आखिरी 1 मिनट है नजीब, मैं उसमें एक चीज़ चाहूँगा कि आप अगर उस हवाले से बात कर सकें। इस्लाहात हमेशा जब होती हैं, और अभी मैंने कुछ ओपिनियन भी शामिल की अपने प्रोग्राम में इस हवाले से कि आवाम क्या सोचती है, वो कहते हैं कि IMF का जब भी प्रोग्राम आता है उनके लिए इट्स अ बैड न्यूज़। आपको समझते हैं आपके इस्लाहात का बोझ उन पर कम किया जा सकता है किसी तरह से? असद इस तरह किया जा सकता है कि अगर आप वाकई कलीदी काम करेंगे तो जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें कमी आ जाएगी। जो बोझ है वो अगर हम 2200 की इस वक्त टैक्स एग्जेम्पशंस दे रहे हैं और वो विड्रॉ करने जाते हैं, ऑब्वियसली बहुत विड्रॉ होंगी, वो उन तबकात से होंगी जो कि वेल ऑफ हैं। अगर प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा तो वो वेल्दी पे लगेगा। अगर एक्सपेंडिचर की क्वालिटी बेहतर होगी तो माल न्यूट्रिशन कम होगी, गरीब को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर एनर्जी सेक्टर वाइबिलिटी बेहतर कर पाएंगे तो पाकिस्तान में कीमतों के बढ़ने की शरह टूटेगी। ये सब वो काम हैं जो पाकिस्तान ने खुद करने हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि IMF की इंगेजमेंट में एक लाइटर प्रोग्राम लेकर उसको कंप्लीट करें ताकि ब्रीदिंग स्पेस मिले। ऑन योर ओन डू दीज डिफिकल्ट थिंग्स दैट विल स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट इन द 3 years। आई थिंक अभी ये चीज़ें सिंक इन होनी है और मई में आई थिंक पाकिस्तान जब IMF की टीम आएगी, इफ द पाकिस्तान साइड इज वेल प्रिपेयर्ड तो देन दे विल बी एबल टू नेगोशिएट। तो शायद हमें उस हवाले से कोई उम्मीद और बेहतर प्रोग्राम मिल सके। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब, आपने हमें ज्वाइन किया और इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। इसी उम्मीद के साथ जो कि IMF को भी है और मुआशी एक्सपर्ट्स जो हैं उनको भी है कि पाकिस्तान का अगला रिफॉर्म प्रोग्राम आम आदमी पे कम बोझ डालेगा। ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत खबरें आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडियम्स पर और हमारी वेबसाइट पर। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।